بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر، خوش آمدید کرتے ہیں بک مان پبلیکیشنز کو، اور ہم آپ کے لیے لائے ہیں الفا سیریز کی ابابیل اردو برائے جماعت سوم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب فٹ اینڈ فائن ہوں گے۔ تو چلیے آج ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 13 کو، اور اس سبق کا نام ہے منکو نے توبہ کی۔ تو منکو نے کیوں توبہ کی، یہ جاننے سے پہلے ہم جو ہے وہ اپنا حاصلات تعلم پڑھتے ہیں۔ اس سبق کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نثر کو پڑھ کر سوالات کے درست جواب دے سکیں، سبق نثر پڑھ کر اس کے متن سے متعلق سوالات کے جوابات لکھ سکیں، روزمرہ کی اردو بول چال میں اعتماد سے حصہ لے سکیں، کسی موضوع پر خود سے کم از کم 10 جملوں پر مشتمل مربوط عبارت لکھ سکیں، کہانی یا عبارت بلند خوانی خاموش مطالعہ پڑھ کر تفہیمی سوالات کے درست جوابات دے سکیں، معنی کے لحاظ سے بعض الفاظ کو سمجھ کر بول یا لکھ سکیں، مکالماتی گفتگو میں حصہ لے سکیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی کی چیز کو بنا اجازت لینا بری بات ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس سبق کے خاص الفاظ پڑھنے کی طرف، جو کہ ہیں گسیلا، مغرور، ہوشیار، زبا، تانا، گڑگڑانا۔ اب ہم ریڈنگ کو روانی سے پڑھیں گے۔ ایک جنگل میں 2 خرگوش رہتے تھے، ایک کا نام تھا پنکو اور دوسرے کا نام تھا منکو۔ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ وہ دن بھر خوب اچھلتے کودتے، چھلانگیں لگاتے اور شرارتیں کرتے۔ منکو عادت کا اچھا اور رحم دل تھا، جبکہ منکو گسیلا اور مغرور طبیعت کا مالک تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا کہ میں تو بہت ہوشیار اور پھرتیلا خرگوش ہوں، میری تیز رفتاری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پنکو سارا دن خوراک کی تلاش میں پھرتا رہا، مگر اسے اپنا پسندیدہ کھانا نہ ملا۔ بالآخر اسے ایک جگہ بیر مل گئے، وہ بیر کھانے لگا۔ اچانک منکو بھی ادھر آ نکلا۔ منکو نے پنکو کو جھاڑی کے پتے اور بیر کھاتے دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا، ارے یہ کیا، تم یہ کیوں کھا رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی اور پھل یا سبزی کھانے کو نہیں ملی؟ پنکو نے اداس ہو کر نفی میں سر ہلایا۔ منکو کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ، یہاں سے کچھ دور ایک خوبصورت گاؤں ہے، وہاں کھیتوں میں بہت اچھی سبزیاں ہیں اور باغات میں خوب رسیلے اور مزیدار پھل بھی ہیں، میں تو اکثر وہاں جاتا رہتا ہوں۔ پنکو نے ساری بات سن کر کہا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں وہاں جانے سے منع کیا ہے، گاؤں والے باغات اور کھیتوں کی رکھوالی کرتے ہیں، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، ویسے بھی کسی کی بغیر اجازت کے اٹھانا یا کھانا اچھی بات نہیں۔ منکو پنکو کی بات سن کر مسکرایا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، تو یوں کہو نا کہ تم ڈر گئے ہو، میں تو چلا مزے کرنے، تم یہاں بیٹھے بیر اور پتے کھاتے رہو۔ پنکو یہ طعنا سہ نہ سکا، نہ چاہتے ہوئے بھی باغ دیکھنے اور سیر کرنے کی غرض سے منکو کے ساتھ چل پڑا۔ دونوں گاؤں کے قریب موجود باغ میں پہنچے، انہوں نے باغ کی خوب سیر کی۔ پنکو اتنی دور کسی بھی باغ میں پہلی بار آیا تھا، اس نے منکو کو واپس چلنے کو کہا مگر وہ نہ مانا۔ وہ اطمینان سے کہنے لگا، بھائی واپس جانے کی ایسی بھی کیا جلدی، ابھی تو آئے ہیں ہم، پہلے ان رسیلے پھلوں کا مزہ تو لے لیں، پھر واپس بھی چلے جائیں گے۔ پنکو دور کھڑا منکو کو تھال میں سے پھل کھاتے دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ باغ کے رکھوالے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے منکو پر جال پھینک کر اسے پکڑ لیا۔ منکو کی ہوشیاری اور تیز رفتاری کسی کام نہ آئی۔ وہ لگا گڑ گڑانے اور منتیں کرنے، مگر کسی پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ سب منکو کو سزا دینے کی باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اسے قید کر لینا چاہیے، دوسرا بولا، نہیں نہیں، اس کو ذبح کر کے اس کا مزیدار گوشت کھاتے ہیں۔ پنکو نے جب یہ سنا تو وہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے ان لوگوں سے معافی مانگی اور اپنے دوست کو آزاد کرنے کی درخواست کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ اس وعدے پر باغ کے رکھوالوں نے منکو کو آزاد کر دیا۔ اس طرح منکو نے توبہ کی کہ بغیر اجازت کسی کی بھی چیز کو نہیں کھانا چاہیے اور نہ ہی اس کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر
13 منکو نے کی توبہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کے الفاظ بآسانی سمجھ آئے ہوں گے اور آپ کو اس سبق کو پڑھ کر مزہ آیا ہوگا اور آپ نے اس سے ایک سبق بھی سیکھا ہوگا۔ تو چلیے ملیں گے ہم آپ کو اگلے چیپٹر کی ریڈنگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔